جنگ بدر میں آپ نے حصہ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے درخواست کی میں محلے کی مسجد میں جاتا ہوں لیکن بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک نہیں جا پاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بنا لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے ان کے گھر گئے، دروازے پہ ٹھہر کے اذن مانگا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہاں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رتبہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اجازت طلب کی، جب تک اجازت نہیں آ گئی آپ اندر نہیں گئے، جب اجازت طلب کر لی آ گئے، اجازت مل گئی تب آپ اندر گئے۔ یہ بھی ایک اخلاقی تربیت ہے آپ سب کے لیے۔ ابو شیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کی غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرماتے، چہرے پہ سے بھوک کا اثر پیدا ہوا۔ ابو شیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ قدم رنجہ فرمایا، کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے قے ہو لیا تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ ہے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ یعنی آپ کسی بھی محفل میں جاتے تو جس نے آپ کو بلایا ہوتا، جتنے لوگوں کو بلایا ہوتا، اگر کوئی ایکسٹرا میں دوسرا کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہوتا تو پہلے میزبان سے پوچھتے کہ ان کو لے کے آیا ہوں یا نہیں لے کے آؤں، بغیر بلائے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو وہ اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی عرب سے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا ان سے کہہ دینا یہ رنگ دھو لیں۔ یعنی کہ زعفران کا رنگ بہت پیلا سا زردے سا کلر ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، لیکن ان کے سامنے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو جا کے سمجھا دیں کہ یہ کلر دھو لیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص کی بازیابی کی اجازت چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت میں مبارک میں حاضر آیا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پہ تعجب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ جو شخص بہت بدتمیز تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے تو اس سے بھی محبت سے پیار سے بات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا بھی کہ آپ تو نہیں پسند کرتے تھے پھر ایسے کیوں بات کی، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت برا سمجھتا ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹ جائیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتا ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی کہ تفریق نہیں رکھتے تھے، کون تھے جو سامنے آتا اس کے اوپر سلامتی بھیجتے۔ یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پہلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس الفاظ میں تسلی دیتی تھی، اس کا جواب پیج نمبر 10 پہ پہلا پیراگراف آپ کا پورا جائے گا۔ حضرت خدیجہ سے لے کے مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے، یہ آپ کا سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، تو حضرت علی آپ کا پیج نمبر 11 پہلا پیراگراف، یہاں سے حضرت علی سے لے کے عیب جو اور تنگیر نہ تھے، یہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرار بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، پیج نمبر 12 پہ پہلا چھوٹا سا پیراگراف ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مسکرا نہ دیا ہو، یہاں تک آپ کا کام کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، تو اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 11 پہ آخری پیراگراف پورا ہے آپ کا۔ ہند بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے برا بھلا نہ کہتے تھے۔ پانچواں سوال جو کہ آخری سوال ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی، تو پیج نمبر 13 پہ عدنان بن مالک سے لے کے سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ یہ آپ کے 5 سوال ہیں۔
پھر اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ درست جوابات پہ نشانات لگانے، بک کو پڑھیے، کتاب کو پڑھیے، اس کو فل کیجیے، کاپی میں کام کیجیے. خالی جگہیں دی ہوئی ہیں، اس کو آپ نے کاپی میں فل کر کے لکھنا ہے. اسی طرح درست بیان کا نشان جو ہے وہ لگانا ہے. بک پڑھیے، پورا سمجھیے، پڑھیے اور اس کے بعد لکھیے. اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہے آپ کا، وہ ہے آپ کا مرکزی سبق کا مرکزی خیال. بما حوالہ سبق اور مصنف تیار کیجیے. حوالہ مصنف اور سبق اور مصنف کا مطلب ہے سبق کا بھی تعارف دینا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ مصنف کا بھی تعارف دینا ہے. تو آپ کے پاس آ جاتا ہے سبق کا مرکزی خیال، پھر مصنف، حوالہ مصنف، مشہور تصانیف آپ کے پاس آ جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. کلاس 10 آپ کو یہ کام پہلے دیا جا چکا ہے، آپ نے جو ہے تمام کام کر لیا ہے، مرکزی خیال نہیں کیا ہے، تو گرامر کی کاپی میں آپ اس کا مرکزی خیال لکھیں گے. باقی کلاس 9 اور کلاس 8، یہ آپ کلاس 9 کے پاس بھی یہ کام موجود ہے. کلاس 8 آپ نے یہ کام اپنی اردو کی ٹیکسٹ کی کاپی کے اندر کرنا ہے. پھر دیکھ لیجیے سبق کا مرکزی خیال، حوالہ مصنف، مشہور تصانیف، پھر آپ کے پاس سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ آتا ہے. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا.